بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دوستو بزرگو، کل جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھا انتخاب فرمایا کہ جمعہ ہمیں نصیب فرمائی۔ یہودیوں کو سنیچر ملا، سیٹرڈے، کرسچنوں کو سنڈے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے کا جو کنگ ہے، رئیس ہے، امیر ہے، وہ دن ہمیں نصیب فرمایا۔ اور یہ دن اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر میں سارے جنتیوں کی ملاقات کے لیے رکھا، جن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ اس میدان کے اندر میں سارے انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، اوپر جنت والے، نیچے جنت والے، سب جمع ہوں گے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اللہ جل جلالہ سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے۔ آپ کو ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھو۔ سورہ کہف کے جہاں فضائل بیان کیے گئے، ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی قوم کو اس سے وارن کیا۔ ہمارا نبی علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کو دجال کے فتنے سے وارن کیا۔ اس حد تک وارننگ نبی علیہ السلام نے فرمائی، محدثین حضرات روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں دجال نکل آئے، دیکھنے کے لیے بھی نہ جانا، کیوں کیسا لگتا ہے؟ یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ ایسے کمینے کو دیکھنے بھی مت جانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کیوں؟ اس میں ایسی نحوست ہے جس پر اس کی نظر پڑے گی اس کو ہپنوٹائز، میسمرائز کر لے گا۔ علماء عملیات نے فرمایا، کل جو ہم آنکھوں کے بارے میں بیان کرتے تھے، آنکھوں کے بڑے اثروں میں ایک اثر یہ ہے، آنکھوں کے ذریعے سے ہپنوٹزم ہوتا ہے، میسمرزم ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، آدمی کا دل، دماغ، خیالات کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اور دجال میں یہ طاقت بڑی زور کی ہوگی، آنکھوں کے ذریعے سے مسخر کر لے گا۔ اجنبی آدمی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی مت دیکھو، صبح شام آیت الکرسی پڑھتے رہو، ایسی نظروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ العین حق، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایول آئیز ہی لگے، اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ خندق کھودنے کے وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھرام لے کر گرے، سب صحابہ پریشان ہے کہ اس کا کیا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان کو جب لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مرکی نہیں ہے، فٹس نہیں ہے، اپلیپسی نہیں ہے، اس کو اس کے ہی ایک صحابی بھائی کی نظر لگی، اور صحابی کو بلایا کہ ادھر آؤ، تمہاری نظر لگی۔ جب تو نے اس کو دیکھا تو تیرے دل میں یہ خیال آیا، واٹ اسمارٹ مین، کتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی میں یا بھائی کی چیز میں تم کسی اچھی چیز کو دیکھو یا اچھائی دیکھو، اس کا مکان، اس کی گاڑی، اس کا دکان، ایون اس کی باڈی، اس کی باری، اس کا فارم، جو بھی چیز تمہارے بھائی تمہاری بہن میں اچھائی کی دیکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ پڑھ لیا کرو۔ ماشاء اللہ کتنی اچھی آواز ہے، ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاء اللہ کتنی اچھی باڈی ہے، ماشاء اللہ کتنا اچھا سمارٹ ہے، کتنا ہوشیار ہے۔ تو ماشاء اللہ لگا دینے سے دونوں نظروں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ایول بھی اور اچھی بھی، نظریں دونوں ہیں۔ العین حق۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ادھر آؤ، ان سے وضو کروا کے وضو کر،
اس نے وضو کیا، وضو کا جو پانی بچا اس پانی میں اور پانی ڈالا گیا، وہ صحابی جس کو نظر لگی تھی، اس سے تو غسل کر لے، بس علاج ہو گیا۔ تو جب اچھی نظر اثر کرتی ہے تو بری نظر کتنی اثر کرے گی؟ دجال میں وہ چیز ہے، وہ طاقت ہے، is a satanic reserve force, and he kept for the final stage to disturb ummah in terms of iman, yaqeen and morality. یہ شیطان کا آخری حربہ، آخری فورس ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب وارننگ دی کہ اس کو دیکھنے بھی مت جانا، کیا ضرورت ہے؟ اثر پڑ جائے گا اس کے اوپر۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کیا جس کو امام بخاری نے صحیح اسناد سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے تمیم داری۔ تمیم داری ایک صحابی ہے جو پہلے کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 ہجرہ کا واقعہ ہے اکارڈنگ ٹو دا روایات۔ 6 ہجرہ، 6 year after migration of نبی اللہ علیہ السلام۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بوٹ میں بزنس کے لیے مال ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اچانک میری بوٹ راستہ گم گئی۔ ہمیں معلوم نہیں ہم کہاں، بس ایک اجنبی آئرلینڈ کے اوپر ہم پہنچے۔ We arrived one Ireland which I've never seen in my life. جب میں اس آئر لینڈ کے اوپر پہنچا تو وہاں پر ایک عورت آئی، لیکن وہ جو کہتے کہ پتہ نہیں چلتا تھا از اے میل اور فیمیل، دونوں۔ اور آج یہ چیز سمجھ میں آئے گی، پتہ نہیں چلتا ہی اور شی، ٹرانسجینڈر، تھرڈ مورچہ، پتہ نہیں چلتا۔ اور ان کا بھی آج تو رائٹ ہے، آپ اس کے خلاف بولو گے تو ہوموفوبک اس کا چارج لگے گا، آپ بول نہیں سکتے۔ اور ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہر سال ان کی ایک پریڈ لگتی ہے، ڈربن میں، کیپ ٹاؤن میں اور ٹرانسوال میں، لیسبین اینڈ گیز پرائڈ پریڈ۔ اب یہ کوئی پرائڈ کی چیز ہے؟ پرائڈ پریڈ لگتی ہے ان کا پورے سال میں۔ اور دنیا میں آج یہ لا بھی بڑی اسٹرانگ بنتی جا رہی ہے، اور دنیا میں کتنے ملکوں میں یہ لیگلائز ہے، سیم سیکس میرجز اینڈ از ریکونائز، رجسٹر بھی ہوتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، میرج سرٹیفکیٹ۔ مگابے کے پاس سے لوگ آئے تھے، رابرٹ مگابے کے پاس، ہم اس کو باب کہتے ہیں، باب کے پاس آئے تھے یہ لوگ۔ مگابے نے پوچھا واٹس رانگ وتھ یو، کیا ہوا؟ کہا میں شادی کرنی ہے۔ تو مگابے نے اس سے پوچھا بچے دو گے؟ Can you conceive child؟ بچے ہوں گے تمہیں؟ بچے ہوں گے؟ کہا کہ بچے تو نہیں ہوں گے۔ So why you are breaking head with the wall؟ جاؤ یہاں سے نکلو، نہیں ریکگنائز کیا۔ موسووینی یوگانڈا کا پریسیڈنٹ، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بعض کنٹری نے کہا کہ ہم جو تمہیں مدد دیتے وہ نہیں دیں گے، کہا مت دو، جو جانور نہیں کرتے وہ کام ہمارے ملک میں نہیں کرنے دیں گے۔ It's not African culture, it's not our culture. Is your culture? Don't impose your culture onto us. ان لوگ بڑی اسٹرانگ ہوتی جا رہے، اور معلوم نہیں، واللہ عالم، کبھی ان ملکوں کا پریسیڈنٹ کبھی چھکا بھی ہو۔ یہ لوگ نہیں جانتے، انگلینڈ والے نہیں جانتے۔ انڈیا جاؤ، جانا ہے منسٹر، اللہ رحم کرے تمہارے حال پر۔ ایسے چھکے آ جائیں گے کیا ہوگا؟ چھکے پہ چھکا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہماری نسلوں کی حفاظت ہمارا ذمہ۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا آٹھ یہاں رکھنا، آٹھ یہاں رکھنا، یوں رکھنا۔ جس طرح سے بچہ جوان مسجد میں آ جائے اس کو لے لو۔ یہ مسائل بعد کی چیز ہے، بعد میں اس کو سدھارنا، ابھی اس کو لے لو۔ آ جاؤ بھائی، تیرا دین کم از کم بچ جائے، بہت بڑی چیز ہے۔
کیا ہوگا آنے والی نسلوں کا؟ اس کا تو سوچو. ہمیں آنے والی نسلیں برباد ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم الجھتے رہ گئے تو. ہمارا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمیم داری جب آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئرلینڈ کے اوپر میں جا کر رکا تو وہاں پر ایک آئی اور وہ سیٹھی ہی تھی. وہ کون تھی پتہ نہیں چل رہا لیکن پورے بدن کے اوپر اس کے بال تھے. Entire body was covered by hair. اور اس نے اپنا انٹروڈکشن یہ کیا جساسہ یعنی اسپائی فیمیل اسپائی. اس نے کہا وہ جساسہ ہے. تو امداد نے کہا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے؟ کہا چلو ہمارے باس کے پاس. ٹھیک ہے باس کے پاس لے گئے. تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا دیکھا؟ ایک ڈیور ہے چرچ ہے اس میں ایک ہیوج دیو شکل انسان ہے لائک اے جائنٹ. اس کے گلے میں چین ہے اور دونوں ہاتھوں کو ہینڈ کپ کیا ہوا ہے باندھا ہوا ہے. جساسہ نے کہا یہ ہمارا باس ہے. دجال نے ٹرانسلیٹر کو بلایا. وہ جو باس تھا اس نے بلایا اپنا ٹرانسلیٹر کو انٹرپریٹر کو. اب باتیں ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ آخری نبی محمد بن عبداللہ علیہ السلام مکہ میں پیدا ہونے والے پیدا ہو گئے؟ کہا کہ ہو گئے. مدینہ ہجرت ہو گئی؟ کہا کہ ہو گئی. تمہاری اور مکہ کے کفار و مشرکین میں لڑائیاں ہوئی؟ کہا کہ ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ بدر میں ہم جیتے احد میں وہ جیتے اور ابھی بھی کشمکش چالو ہے لیکن ماشاءاللہ مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پھیل چکا ہے. کھجوری کے درختوں پر کھجور آنا شروع ہو گیا؟ کہا کہ شروع ہو گیا. اس نے کہا اب میرا آنے کا وقت ہو گیا. پھر وہ خود کہتا ہے تمیم داری فرماتے ہیں وہ خود پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں تو تجھے سب کچھ بتا دیا لیکن تو مجھے پوچھتا نہیں میں کون ہوں. تمیم داری نے پوچھا بتا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں. اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال is a person and individual. بعض لوگ کہتے ہیں کہ what is دجال؟ دجال is a technology. No. دجال person, individual and his name مسیح الدجال. اس نے کہا میرا آنے کا وقت نکل چکا ہے میں باہر آؤں. پھر اس کے بعد واپس لوٹے لیکن دجال کہاں ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے وہ آئرلینڈ بتایا نہ تمیم داری نے بتایا کہ وہ کہاں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں برمودا. نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. برمودا کے اندر میں جو پلین اور اسٹیمر ساری چیزیں گم ہو جاتی ہے ڈسپیئر ہو جاتی ہے یہ میگنیٹک ویوز ہے. اب مدینہ منورہ بھی جاؤ گے تو وہاں پر 20 کلومیٹر مدینہ منورہ سے ایک وادی آتی ہے اس کا نام ہے وادی بیضا. لوگ اس کو وادی جین کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام وادی بیضا ہے. بیضا کا معنی ہے انڈا. وہ انڈے کی شکل میں ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں وادی بیضا. اب جانے دیتے ہیں. اب مدینہ منورہ جاؤ حج اور عمرہ میں تو ٹیکسی والے سے کہہ دو مجھے وادی جین لے جاؤ یہ وادی بیضا لے جاؤ. اچھا وہاں پر میں خود پرسنلی گیا دیکھنے کے لیے اپنا ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لے جاؤ گے وہاں اور اپنی گاڑی کو اپنی بس کو اپنی کار کو بس نیوٹرل میں رکھ کے چھوڑ دو کچھ نہیں کرو. ایکسیلریٹر بھی بند کر دو گاڑی بھی بند کر دو. 100 کلومیٹر کی اسپیڈ پر 40 سے 60 کلومیٹر کے اوپر یہ اونچائی پہ جاتی ہے خود بخود جاتی ہے. پانی ڈالو گے نیچے پانی اوپر آئے گا. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بعض جگہوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے میگنیٹک پاور رکھا ہے جو اس کو کھینچتا ہے. یہ من جانب اللہ ہے. تو اگر برمودا کے اندر میں ایسا ہوتا ہے پلین ڈسپیئر ہو جاتے ہیں اسٹیمر ڈسپیئر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دجال وہاں پر ہے. وہ ان سب کو کھینچ کے کیا کرے گا؟ وہ کوئی اسکریپ کا ڈنڈا کرتا ہے؟ Why they confuse the mind? اور اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جس چیز کو شارع علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے فکس نہیں کیا کہ دجال کہاں ہے اب اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا؟
ایک آدمی مجھے کہتا کہ برمودا میں ہے. میں نے کہا برمودا میں تو دیکھنے گیا تھا, تو نے دیکھا اس کو؟ کہا کہ نہیں, وہاں ساری اسٹیمر ہیں, کھینچ لیتے ہیں, آدمی وہاں چلے جاتے ہیں. تو میں نے وہ کرتا کیا, اسکرپ کا ڈنڈا کرتا؟ کہا کہ نہیں, ہی از پریپیرنگ آرمی, ہی از پریپیرنگ ٹیم. میں نے کہا اس کو آرمی اور ٹیم پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے نہیں, اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے, وہ ایک شیطانی طاقت ہے, اللہ کی اپنی حکمت ہے. سارے علیہ السلام کی بات کو ایسی ہی رکھو جیسی سارے علیہ السلام نے بیان فرمائی. جہاں تعویل کی ضرورت نہیں وہاں تعویل نہیں کرنا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات نبی علیہ السلام سے عرض فرمائی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا, الجامعہ الجامعہ الجامعہ, اے لوگو مسجد میں حاضر ہو جا. جب بھی نبی علیہ السلام کوئی خاص بات کہنا چاہتے اعلان کراتے, حضرت بلال جاتے اعلان کر دیتے, اس سے سمجھ جاتے کہ نبی علیہ السلام کوئی خاص بات کہنے والے. جب مسجد بھر گئی, میل فیمیل, صحابہ صحابیات, اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تمیم داری کو بلایا, تمیم داری ادھر آؤ, جو تم نے دیکھا اور جو تم نے بیان کرا مین ان اے ٹو زیڈ, کھڑے ہو کر بیان کرو. انہوں نے دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کئی بار تمہیں وارن کیا بات دجال کے بارے میں, یہ دجال کو دیکھ کر آئے, اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے دجال ہی دکھائے. تو اگر یہ ٹیم تیار کرتا, ساری چیزیں لے لیتا, تو تمیم داری کو کیوں آنے دیا؟ وہ بھی نہیں آتے, ان کی بوٹ پکڑ لیتے, ان کو وہیں پر لے لیتے. ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ واللہ ورسولہ عالم. وہ کیا کرتا ہے وہاں پر, وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کم بخت کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے. اس کی فکر ہمیں کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, اس کی فکر کرو. ایک آدمی نے پوچھا دجال کیا کھاتا ہے؟ میں نے کہا تو تیرے گھر میں جا کے تیری بیوی کو پوچھ اس نے کیا پکایا, تیرے بچوں کو کھلانے کی فکر کر. دجال کم بخت کھائے نہ کھائے, بھوکا مرے, میرے اور تیرے باپ کا کیا جائے گا؟ جتنا بھوکا مرے اتنا اچھا ہے, ہمیں اس کے کھانے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نبیوں نے, سارے رسولوں نے علیہ السلام نے دجال کے ڈینجر اور ڈسٹرکشن اور فتنے کے بارے میں اپنی قوم کو وارن کیا. صحابہ رونے لگے, صحابیات رونے لگی. روایت میں یہاں تک آیا کہ اماں عائشہ بہت گھبرا گئی, اتنی گھبرا گئی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کیونکہ تمیم داری نے جو ڈسکرپشن دیا کہ دیو ہائیکل, ہیوج جائنٹ, اور اس کی ایک طرف کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے, جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے نا, گریپس ایسے رکھی ہوئے, وہ ایک طرف کی آنکھ ہے. بڑا ڈینجر آدمی. روایتوں میں آیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرانے لگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر, میرے ہوتے ہوئے وہ نہیں آ سکے گا, اور اگر آ بھی گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا, میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لوں گا, تم اس کی فکر نہ کرو. تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا, اور جس کے زمانے کے اندر میں آئے گا اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اسباب ہمیں بتائے. جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں بیان فرما دی, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. پورا دن بیچارے ڈپریس میں رہے, پریشانی کے اندر میں رہے کہ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے اندر میں موجود ہے, تو وہ تو ہمارا وقایہ ہے, ہمارا شیلڈ ہے, ہمارا پروٹیکشن ہے, لیکن آنے والی ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے دو نظام اس کے لیے بنائے, اس کی حفاظت کا. وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا بھائیو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے آنے کے 3 سال پہلے مسلسل پوری دنیا میں قحط سالی ہوگی. Whole world is going to suffer from heavy drought, starvation. 1/3 of water supply from the heaven and 1/3 agriculture supply from the earth, Allah subhanahu wa ta'ala is going to cease and reduce. 1/3 1/3 پانی آسمان سے کم آئے گا, 1/3 زمین سیڈ کراپ اناج کم اگائے گی. دوسرے سال 2/3 آسمان سے پانی اللہ روک لے گا, اور 2/3 زمین کا جو سپلائی ہوگا وہ کم ہو جائے گا. اور جس سال یہ کمینہ نکلے گا, complete comprehensive drought, no rain at all, not one single drop of the rain, and no grain, no seed, no anaj, nothing.
कंप्लीट स्टारवेशन पूरी दुनिया में 61 साल होगी, न पानी का एक कतरा होगा, न जमीन से एक दाना उगेगा, और ये कम बकत पहाड़ों के मानी रोटियों के ढग लेके चलेगा अपने आदमियों के साथ, पूरी उसकी टीम होगी। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया कि दज्जाल के साथ चलने वाले 3 किस्म के लोग होंगे। सबसे पहले यहूदी, दूसरे नंबर के ऊपर खवारिज, तीसरे नंबर के ऊपर औरतें बेचारी बड्डे पहुंची जाए, इन्हें बड्डी वाटनी नवा आई। अल्लाह ताला ने उसको वह ताकत दी है, जहां बारिश नहीं है बारिश बरसाएगा, जहां खाना नहीं वो खाना देगा। और यहां तक हदीस पाक के अंदर में आया कि एक जगह से उसका गुजर होगा तो एक बड्डू बैठे बैठे रोता होगा। दज्जाल उसको पूछेगा तू क्यों रोता है? कहा मेरे कबीले के इतने आदमी मर गए, कहत की वजह से मेरी ज़मीन खुश्क हो गई, कहत की वजह से मेरे सारे जानवर मर गए। दज्जाल उसको कहेगा कि तेरे रिश्तेदारों को मैं ज़िंदा कर दूं, तेरे जानवरों को मैं ज़िंदा कर दूं, बारिश में बरसा दूं, तो क्या तू मेरे पर ईमान लाएगा? जो कहेगा यकीनन। दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा, जानवर मरे हुए को भी जिंदा करेगा, बारिश नहीं है बारिश बरसाएगा। वो ईमान छोड़कर दज्जाल का दामन पकड़ लेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जो हदीस पाक के अंदर में दुआ बताई गई, जो इमाम उमर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आखिरी रकात में भी पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन हम्बली मज़हब में। हाँ, अगर आपकी नफल नमाज है उसको ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नफल नमाज के अंदर में जहाँ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो हम्बली मज़हब के अंदर में ये चीज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी की जगह के ऊपर अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहि दज्जाल मिन फितनतिल महया वल ममात। इस उलमा के नाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह दज्जाल के फितने से हमारी हिफाजत फरमाना, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। क्यों मरने के बाद भी? वो तो ऑलरेडी मर गया। क्यों? कि बाजों की कब्र पर जाएगा प्रूव करने के लिए कि ये खुदाई ताकत है और ये खुदा है, और मुर्दे को कब्र से जिंदा करेगा। अगर उसका ईमान अल्लाह के नज़दीक मतलूब है, मकसूद है और महफूज है, तो वो तो इनकार कर देगा तू दज्जाल है। और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमारी नस्लों की। अगर उसका ईमान महफूज नहीं तो वो दोबारा जिंदा होकर भी मरा था इस्लाम पर, वहां आकर कह देगा हाँ तू मेरा रब है। तो हर नमाज के बाद उसको पढ़ने की आदत रखो। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं जिसने इस दुआ को पढ़ा 5 चीजों से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत होगा। व नऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अजाब से ही उसकी हिफाजत होगा। व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहि दज्जाल, या अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से बचाना। व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, जिंदगी में भी मरने के बाद भी, जिंदगी में भी उसके फितने से हिफाजत होगी अगर आ गया, मरने के बाद भी अगर उसकी कब्र के ऊपर आवा, इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसको कुछ नहीं होगा। व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व नऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम, और अल्लाह मुझे हैवी कर्जे, हैवी डेप्थ से तू मेरी हिफाजत फरमा, कर्जों के बोझ से भी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो इसको हर नमाज के बाद पढ़ा करें। अगरचे नफल नमाज में अगर पढ़ना चाहे तो आखिरी कायदे के अंदर में आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो नमाज के बाद सुबह शाम इसको अपनी दुआ के अंदर में शामिल कर लिया करें। तो दज्जाल मुर्दों को भी जिंदा करेगा। बारिश नहीं वहां पर बारिश भी लाएगा, क्रॉप नहीं है अनाज नहीं वहां पर उगाएगा, और रोटियों के ढेर होंगे उसके पास। मेरा भाई और दोस्तों बुजुर्गों, कितना नाजुक वक्त होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रात को सोएगा, सुबह में रोटी के खातिर, एक रोटी के खातिर अपना ईमान बेच देगा। सुबह में उठेगा मोमिन होगा, और शाम से पहले पहले एक रोटी के खातिर अपने ईमान को बेच देगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक रजुल साले को भेजेगा। बाज़ों ने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम लिया कि हज़रत खिदर होंगे। अब खिदर कौन है? जो मूसा वाले थे वो, या कोई और खिदर है? उसमें अइमा के 2 अक़वाल हैं। बाज़ों ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले खिदर,
بعضوں نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام والے خضر کا تو انتقال ہو گیا، لیکن ہر دور ہر زمانے میں جہاں 400 اولیاء 40 ابدال اس امت میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں ولیوں کا ایک رینک ہے خضر، واللہ ورسولہ عالم۔ لیکن رجل صالح کا لفظ احادیث پاک کے اندر میں آتا ہے۔ جب دجال سے وہ ملیں گے تو دجال سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ وہ کہے گا وہ خدا ہے۔ کہا تیرا ثبوت کیا ہے کہ تو خدا ہے؟ کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے۔ تو کہا مجھے قتل کر، اور مجھے قتل کر کے زندہ کر، تو میں مانوں گا کہ تو خدا ہے۔ وہ ان کو قتل کر دیں گے، پھر ان کو زندہ کریں گے۔ اچھا، ایک بات علماء کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک بار مار کر یا مردے کو زندہ کرنے کی اس کے پاس طاقت ہوگی، just once, not second time۔ تو ایک بار حضرت خضر کو وہ مار ڈالے گا اور اس کو زندہ کرے گا۔ دوسری بار حضرت خضر فرمائیں گے چلو، وہ پوچھے گا تم مجھے مانتا ہے میں خدا ہوں یا نہیں؟ کہا کہ مجھے قتل کرو اور پھر زندہ کرو۔ 3 مرتبہ اپنی تلوار سے سر کے اندر میں وہ مارے گا، 1 2 3، تینوں مرتبہ اس رجل صالح کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ اثر نہیں ہوگا، نہ وہ مار سکے گا نہ مار کر زندہ کر سکے گا۔ دجال کہے گا کہ میرے اندر طاقت نہیں، لیکن میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے مار کر زندہ کیا۔ اور رجل صالح فرمائے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا، جس دجال کی نشاندہی ہمارا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال تو ہی ہے، یو آر دا دجال۔ اچھا، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آنے والا حال تو بڑا خطرناک ہوگا، امت بڑی کمزور ہوگی، ایسی تو کچھ شخصیت نہیں ہوگی جو ان کے لیے وقایہ بنے، حفاظت کیسے ہوگی؟ 2 سوال کیے، ایک تو حفاظت کا، دوسرا سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے کافر، کافر۔ تو ہر آدمی عربی نہیں جانتا، وہ کیسے اس کو پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے یا دجال ہے؟ اور تیسرا سوال یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 3 سال تک مسلسل دراؤٹ ہوگا، قحط سالی ہوگی اور امت کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور ایک روٹی کے بدلے میں یہ ایمان کو اپنا بیچ دے گا، تو امت اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گی؟ تو ماشاءاللہ چندے ہوتے ہیں یہاں پر ہر چیز کا، اس زمانے میں تو چندے والے بھی نہیں ہوں گے، اور انگلینڈ والے تو بڑے خوش نصیب ہے، ہر چیز کا یہاں چندہ ہوتا ہے۔ میں بولٹن میں تھا، ایک بھائی نے چندہ کیا اور چندے کے اندر میں کیا ماشاءاللہ اس سال ہم نے اتنی کھٹنا کروائی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، انگلینڈ میں کھٹنا کا بھی چندہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کے پیسے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی صدقات کو، خیرات کو، جنرسٹی کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود نوازے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت کا حال کیا ہوگا؟ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اور دجال کے پاس سب کچھ ہے، پورا سٹاک۔ یہ اپنے دین ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ یہ 3 سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماء، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی عربی ہی جانتا ہو، تب وہ جا کے اس کی پیشانی کے اوپر پڑھ لے گا۔ خدا پاک کی قسم، ایمان کا نور اور سورہ کہف کے اندر میں وہ طاقت ہے جس کو پڑھنے والا اس درجے کے اوپر پہنچ جائے گا، ایمان کے نور سے ہی پہچان لے گا یہ دجال ہے، وہ پڑھ لے گا، ضروری نہیں ہے، اور وہ بتا دے گا۔ اب آواز کیسے آئے گی؟ کہ دل کے اندر میں اس کو کانونس کر دیا جائے گا، تو کانونس ہم از اے دجال۔ آپ جی پی ایس لے کر جاتے ہو، اب جی پی ایس تمہیں گائیڈ کرتا ہے کہ اب برمنگھام آ گیا، اب گلوسٹر آ گیا، اب چلٹنہام آ گیا، اب اتنا کلومیٹر تم دور ہو، اب فلنگ سٹیشن آنے والا ہے، شیلٹر آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اور بہترین آواز میں نزاکت کے ساتھ لڑکی بولتی ہے، اگر راستہ گم جائیں گے تو وہ کہیں گے ڈارلنگ کم بیک کم بیک کم بیک۔ اور جی پی ایس کو آپ ٹورو گے، کیا $10 میں تو کتنی اچھی لڑکی ہمیں ملے گی، اندر سے کیا نکلے گا؟ کوئی لڑکی نکلے گی؟ تو ایک جی پی ایس میں ایک لڑکی بولتی ہے اور تمہاری گائیڈنس کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل کے اندر میں اللہ کی طرف سے الہام ڈالا جائے گا، وہ آواز آئے گی کہ یہ دجال ہے، اس کو پڑھ لے گا،
اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو اور بھی جاننے والا ہو. ایک چیز تو یہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. دوسری چیز یہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا حال کیا ہوگا؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، اور 3 سال سے they are suffering from heavy drought. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کلام پاک کی تلاوت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، خود بخود کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کا کھانا پینے کی جو انرجی ہے خود بخود اس کی بھوک دور ہو جائے گی، پیاس دور ہو جائے گی، اگر بیمار بھی ہے اس کی بیماری دور ہو جائے گی. یعنی اللہ کا ذکر اتنا پاورفل ہے، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کرے. نبی علیہ السلام نے اتنی راحت اپنی امت کو پہنچا دی کہ لوگوں اگر جمعہ میں سورہ کہف کسی وجہ سے پوری نہ پڑھ سکو، عظیمت تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے کہ سورہ کہف پڑھ، لیکن نبی علیہ السلام نے امت پر بڑا رحم اور فرمایا اور بڑا کرم فرمایا کہ اگر سورہ کہف تم پوری کی پوری نہ پڑھ سکو، کم از کم پہلا رکوع اور آخری رکوع سونے سے پہلے پڑھ لو، تم کوالیفائڈ ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ دجال کی فتنے سے دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی، اور اگر وہ نہیں آیا تو چھوٹے چھوٹے فتنے جو ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرے گا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اور ہمیں کتنا چاہیے، اسلام اتنا سیدھا سادہ ہے، ایفورڈیبل ہے. اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں کہ آنے والی نسلوں تک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھنے والا ہے اور دیندار آدمی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی حفاظت کا براہ راست انتظام فرمائے گا. اور سورہ کہف کے اندر میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں پر جو دیوار ٹوٹنے کے قریب تھی خضر نے اس کو سیدھی کر دی، ان کے خزانے کی حفاظت کر لی. اور وہاں پر جو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ہے کہ وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. کوئی انشورنس نہیں تھا، کوئی کوریج نہیں تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، دیندار تھے. ان کے بچوں کی جو یتیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح مال کی حفاظت فرمائی. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مال اور دولت اور خزانے کی حفاظت کے لیے صالحین کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا، اپنے نبی کو بھیج کر ان سے کام کروایا، تو اس کی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کتنا بڑا انتظام فرمائے گا. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کے ماں باپ بڑے نیک اور دیندار تھے، وہ کون سے ماں باپ؟ امیڈیٹ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 7ویں پشت میں جو ان کے باپ دادا تھے، یعنی پردادا بھی نہیں، کھڑ دادا، تو ان کا کھڑ دادا اور کھڑ دادی بڑے نیک اور دیندار تھے. 7ویں لینیج کے اندر میں آف سپرنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی. یعنی 7 پشتوں تک کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نیک اور دیندار ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 7 تک کی تو گارنٹی ہو گئی، اس 7 کے اندر میں پھر ایک نیک اور دیندار آ گیا، یہ 7 تک چلے گا، پھر اس میں ایک آ گیا، یہ 7 تک چلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک میں مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین شاکرین بنائے، اور اللہ تعالیٰ دجال سے، دجال کے فتنے سے، اور دجال سے پہلے 40 دجال آنے والے ہیں، ان سب کے فتنوں سے ہمارے آنے والے نسلوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی فجر کے بعد بات ہوگی، اور آج جیسے مولانا نے اعلان کیا ظہر کے بعد آج اور کل ہوگا. آج ماں بہنوں کے لیے انگلش میں ہوگا، کل اردو کے اندر میں ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.